بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں نسرین بیگم، انہوں نے سوال کیا ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، ارزم نام کے معنی بتائیے پلیز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے ارزم، یہ دو طرح سے عربی زبان کے اندر آتا ہے۔ ایک تو یہ لفظ آتا ہے ارزم حمزہ کے ساتھ۔ ارزم جو لفظ حمزہ کے ساتھ آئے گا، اس کے معنی تو آئیں گے آواز نکالنا، جانور کا بولنا، اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں اونٹنی کا اپنے بچے کی محبت میں آواز نکالنا۔ تو یہی معنی اس کے بنیں گے، جانور کا بولنا، آواز کا نکالنا۔ یہ معنی حمزہ کے ساتھ جو ارزم آئے گا اس کے معنی بنیں گے۔ لیکن اگر اس لفظ کو ہم پڑھتے ہیں عین کے ساتھ میں ارزم، تو عین کے ساتھ ارزم، اس کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں مضبوط، طاقتور۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اگر یہ لفظ ہم رکھنا چاہے تو یہ نام ہم رکھیں گے عین کے ساتھ میں ارزم۔ یہ نام اچھا ہے، اس کے معنی مضبوط، طاقتور، اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے شیر کے بھی آتے ہیں۔ تو معنی کے اعتبار سے اگر یہ نام رکھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ ہم حمزہ کے ساتھ نہ رکھ کر کے یہ نام عین کے ساتھ رکھیں گے ارزم۔ اس کے معنی اچھے بنتے ہیں، یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے ناموں پر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر، جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں۔ یہ ہمارے لیے اور بہتر ہے، باعث فضیلت ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کو صحابہ صحابیات کے نام دیکھنے ہیں تو پلے لسٹ کے اندر ہماری آپ جائے، وہاں پر آپ کو صحابہ صحابیات کی پلے لسٹ مل جائے گی۔ اسی طریقے سے لیٹر کے اعتبار سے نام دیکھنے ہیں، اے سے لے کر زیڈ تک کسی بھی لیٹر سے، اس کی پلے لسٹ آپ کو الگ مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر یونیک نام دیکھنے ہیں تو اس کی پلے لسٹ الگ مل جائے گی۔ تو بہت سارے آپ کو نام مل جائیں گے۔ صحابہ صحابیات کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام آتے ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہے، رکھنا چاہے تو اس میں بڑے اچھے اچھے معنی ان کے آتے ہیں، وہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، رکھنے چاہیے۔ باقی یہ نام بھی ارزم جو آپ نے پوچھا، یہ عین کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے فقط، واللہ اعلم۔